نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الصف۔ سورۃ الصف مدنی سورت ہے، 2 رکوع ہیں، 14 آیات ہیں، 221 کلمات ہیں، 900 حروف ہیں۔ ان صورتوں کا مرکزی مضمون دین کی حمایت، نصرت اور مدد اور دین سے مکمل وابستگی ہے۔ دین سے مکمل وابستگی کا ثبوت دینے کے لیے انسان کو دین کی راہ میں قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، اور دین کی خدمت کے لیے قربانیوں کے ساتھ ساتھ، محنت کے ساتھ ساتھ اتحاد اور صف بندی بے حد ضروری ہے۔ جب تک اتحاد نہ ہو، صفیں درست نہ ہو، دل جڑے ہوئے نہ ہو، یہ بھاری کام جو کہ پیغمبروں والا کام ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس صورت میں بنیادی طور پر اسی چیز کا سبق ملتا ہے۔ آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تسبیح کی ہے اللہ کے لیے ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، لما کیوں، تقولون تم کہتے ہو، ما جو لا تفعلون تم کرتے نہیں ہو، یعنی تمہارے قول اور فعل میں یہ تضاد کیوں ہے؟ کیونکہ قول و فعل کا تضاد ایک اخلاقی عیب ہے اور اخلاقی طور پر زوال یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ سورۃ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ تبلیغ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس چیز کی مخالفت کروں یا اس کے خلاف جاؤں جس کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں، یعنی جو کام تمہیں کرنے کو کہتا ہوں خود اس کے خلاف نہیں کرتا، گویا جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ اور یہاں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جو کہو وہ کرو بھی، کیونکہ ایسا نہ کرنا بدعہدی بھی ہے اور دین کے ساتھ ایک مذاق بھی، اور عہد کسی انسان سے کیا ہوا وعدہ بھی ہے اور کسی مشن اور کسی مقصد سے کی ہوئی کمٹمنٹ بھی ہے۔ عہد نبھاؤ کیونکہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو صفت بیان کی گئی وہ کیا تھی؟ کان صادق الوعد، کہ وہ وعدے کے سچے تھے۔ وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد، سورۃ مریم آیت 54۔ وعدہ نہ نبھانا اور اسی قسم کی کچھ دیگر علامات مومن کے اندر نہیں بلکہ منافق کے اندر ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں جو بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے، واضح طور پر یہ فرمایا گیا ہے کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامات ہوتی ہیں، 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ منافق 3 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اذا حدث کذب، کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت رکھی جاتی ہے اس کے پاس تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ میں یہ بھی آتا ہے وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، وَإِن صَامَ اگرچہ وہ روزے رکھتا ہو، وَصَلَّى اور نمازیں پڑھتا ہو، وَزَعَمَ اور یہ سمجھتا ہو، أَنَّهُ مسلم کہ وہ مسلمان ہے، بھلے وہ مسلمان ہونے کے دعوے کرتا ہو، لیکن اگر اس کے اندر یہ صفات ہے تو پھر وہ مومن نہیں، منافق ہے۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس واقعے کی تصدیق قرآن پاک کی کچھ آیات سے بھی ہوتی ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ ایک روز ہم چند ساتھی اکٹھے کہیں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے، تو اس موقع پر ہم کہنے لگے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے تو ہم وہ کر لیں۔ اور اکثر ہم بھی ایسی باتیں سوچتے رہتے، پتہ نہیں اللہ کو کون سا کام پسند ہے، اور یہ تو مجھے کرنا ہی ہے، اور یہ تو میں ضرور کروں گی۔ بہرحال اب ہوا یہ کہ جب ان کی اس خواہش پر یہ آیت اتری
جس میں جہاد کا حکم تھا، تو اس پر کچھ لوگ اس سے جی کترانے لگے، اور یہ روایت جو ہے یہ حاکم اور ترمذی میں آئی ہے، اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ بہرحال تو بات یہ ہے کہ ایمان والوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ کہیں کچھ اور کریں کچھ۔ تو خلاصہ یہ ہے بات کا کہ انسان زبانی کلامی تو دین کے ساتھ اپنی وابستگی اور بلانگنگ کا اور ایک محبت کا اور ایک تعلق کا بہت اظہار کرتا ہے، لیکن اس کے اس قول کی سچائی اسی وقت ثابت ہوتی ہے کہ جب عمل کے وقت وہ ہر قیمت پر حاضر ہو جاتا ہے اور وہ کر دکھاتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، جس کی وہ تمنا کرتا ہے، جس کا وہ اظہار کرتا ہے، پھر وہ اس کو پورا کر دکھاتا ہے۔ اور جو پورا نہ کرے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کبر مقتن، کبر بہت بڑا ہے، مقتن غصہ دلانے کے اعتبار سے، مقت کہتے ہیں سخت ترین غصہ دلانے والی بات۔ محرمات سے زنا کے لیے بھی کیا لفظ استعمال ہوا تھا پیچھے؟ انہ کان مقتا وساء سبیلا۔ تو مقت وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو شدید غصے میں مبتلا کر دے۔ تو یہاں پر اس کانٹیکس میں کیا فرمایا؟ کبر مقتن عند اللہ، اللہ کے ہاں بہت شدید غصہ دلانے والی ہے یہ بات، ان تقولوا کہ تم کہو ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو۔ اب اس کے کئی ایک حصے ہو سکتے ہیں، یعنی یہ کئی طریقوں سے چیز ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک تو یہ کہ سمپلی وعدہ نہ پورا کرنا، اور خاص طور پر اللہ کے نام پر کیے ہوئے وعدے یا دین کی خدمت کے لیے کیے ہوئے وعدے پورے نہ کرنا۔ دوسری بات قول اور فعل کا تضاد، کہ انسان دوسروں کو وہ نصیحت کرے جس پر وہ خود عمل نہ کرے، یہ چیز بھی اسی میں آ جاتی۔ اور اس کے بارے میں سورۃ البقرہ آیت 44 میں آتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو۔ اور اسی طرح تیسری چیز کیا ہے کہ انسان اپنی ایسی تعریفیں کرے یا ایسے کاموں کا ذکر کرے جو اس نے کیے نہ ہوں، یعنی شیخیاں بگارنا اور ایسی لافزنی کرنا کہ جس میں جو کچھ وہ نظر آ رہا ہے وہ حقیقت میں ہے نہیں۔ اور یہ جو تیسری قسم ہے یہ بھی بہت خطرناک ہے، یعنی ساری قسمیں خطرناک ہے، لیکن تیسری جو ہے یہ اور زیادہ، کہ انسان اپنے اوپر نہ صرف یہ کہ قول بلکہ جھوٹ کا ایک لبادہ اوڑھ لے، دوسروں کو وہ دکھے جو وہ ہے نہیں، یا دوسرے اس کے بارے میں وہ توقعات قائم کر لیں یا اس کے بارے میں ایسا امیج قائم کر لیں کہ جو دراصل اس سے میچ ہی نہیں کرتا۔ اور وہ امیج کیوں قائم کیا لوگوں نے اس کے بارے میں؟ کیونکہ اس کا قول اس طرح تھا، وہ بظاہر باتیں ایسی کرتا تھا، یعنی لوگوں کو باتوں سے بہت خوش کرنا جانتا تھا۔ تو باتوں سے خوش کرنے سے اللہ خوش نہیں ہوتا، یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ صرف باتیں کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ عام نافرمانیوں پر بھی اللہ ناراض ہوتا ہے، لیکن یہ نافرمانی کبر مقتن، شدید قسم کی نافرمانی، شدید قسم کی غضب دلانے والی بات ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو یا جو تم نے کیا ہی نہیں، اور وہ اپنے نام لے لو، جھوٹا کریڈٹ لے لو اپنے بارے میں، یعنی کام کسی اور نے کیا نام اپنا لگا لو، محنت کسی اور کی تعریف خود چالو۔ یہ بھی ایک بہت ہی غلط قسم کا ہتھ کنڈا ہوتا ہے کہ بعض اوقات محنت کوئی کرتا ہے لیکن تعریف کسی اور کی ہو رہی ہوتی ہے، شاباش کسی اور کو مل رہی ہوتی ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر دین کی خدمت کے کاموں میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو فرنٹ لائن پہ کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیہائنڈ دا کرٹن کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو پھر چونکہ سامنے والے سب کو دکھتے ہیں، ان کی تعریف ہوتی ہے، تو ہر شخص کی دوڑ کس پہ لگ جاتی ہے؟ ان کاموں کی طرف کہ جو سب کو نظر آئے اور اپریسیشن ملے اور لوگ واہ واہ کریں، اور وہ چیزیں جو بنیادی ہوتی ہیں جن کے بغیر اوپر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، عمارت بن ہی نہیں سکتی، ان کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، اس کی طرف دھیان ہی نہیں، کوئی انٹرسٹ ہی نہیں۔ حالانکہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بعض اوقات وہ کام زیادہ بہترین ہوتے ہیں بنسبت ان کے کہ جو لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں، اور اس میں انسان کی نیت کی خرابی کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات شیطان اس طرح ورغلا جاتا ہے انسان کو کہ کیے کرائے پہ ساری محنت پہ پانی بھی پھر سکتا ہے۔
تو اس لیے کیا فرمایا؟ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اب دیکھیے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں نا وہ سب سچائی پہ قائم ہے. کس طرح؟ مثلا درخت آپ کو جو نظر آتا نا وہی ہے. درخت ہے. یہ نہیں کہ ایک دن آپ جائیں گے آپ کو درخت دکھے گا اور اگلے دن آپ جائیں تو وہ کچھ اور ہی ملے آپ کو وہاں کھڑا. اسی طرح کوئی دریا ہے، بادل ہے، کوئی بھی چیز، مثلا آپ آگ جلاتے تو آگ جل جاتی. آپ جس چیز سے جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ آگے ویسے ہی ملے گی آپ کو. نمک آپ کو نمکین ہی ملے گا. وہ ایسا نہیں کہ دیکھنے میں چینی نظر آئے اور ذائقے میں وہ نمکین نظر آئے. تو بات یہ ہے کہ کائنات سچائی پر قائم ہے اور سچی ہے اور سچی نظر آتی ہے، اور جیسے اللہ نے اس کو بنایا، یعنی اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوتی ہے، موسمی تبدیلیاں یا کسی قسم کی، تو وہ اتنی ریگولر ہوتی ہیں، اتنی پابندی کے ساتھ ہوتی ہیں کہ وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ اپنے وقت پر ہی ہوا ہے اور اس کو اس وقت ایسا ہی ہونا تھا اور اللہ کا حکم اس کے لیے یہی تھا. لیکن ہم انسانوں کے موڈ، مزاج، حالتیں، نیتیں، ارادے اس تیزی سے بدلتے ہیں، اتنے انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں ہم کہ ایک دن ہم کچھ، دوسرے دن کچھ اور، تیسرے دن کچھ اور. تو جب اتنا ڈراسٹک چینج آتا ہے ہماری پرسنالٹیز میں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم ناقابل اعتبار ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ ناقابل اعتبار. اور جب کوئی شخص ناقابل اعتبار ہو جائے، مثلا آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو گھر تعمیر کرنا ہے اور اس کی بنیادوں میں آپ کو اینٹیں ڈالنی ہے، کوئی نیچے کو پلر کھڑے کرنے ہیں، اور آپ ایک دن کھڑا کرو اور اگلے دن وہ وہاں ہو ہی نہ، تو آپ کیسے رسک لے سکتے ہیں اس کے اوپر کچھ بنانے کا؟ اسی طرح اگر آپ کسی ایک انسان کو ایک کام سپرد کرتے ہیں، سونپتے ہیں، وہ کر کے ہی نہیں دیتا، وعدہ کر لیتا، پورا ہی نہیں کرتا، اور پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے، ٹرسٹ وردی نہیں رہتا. اب ایسے شخص پر بھروسہ کر کے اگر انسان کوئی بڑا کام شروع کرے تو فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے. تو دنیاوی امور میں بھی اگر کوئی اپنے کاروبار میں ایسا کرے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مثلاً اگر کسی نے دکان کھولی ہے، ایک دن کوئی شخص جائے تو دکان کھلی ملے، اگلے دن جائے تو دکان بند ملے، تو تیسرے دن کوئی جائے گا؟ کیوں نہیں جائے گا؟ وہ پہلے سوچا نہیں وہ تو بند ہی ملتی ہے دکان، اس کو چھوڑو فلاں جگہ چلتے ہیں، خواہ تھوڑی دور ہی کیوں نہ ہو. تو یہ چیز دنیاوی طور پر بھی انسان کے کاروبار کو، نفع کو کم کر دیتی ہے، لاس کا شکار ہو جاتا ہے انسان، اور دین کے کام میں تو بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے. اب مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ شک ہو کہ پتہ نہیں میں آؤں گی یا نہیں آؤں گی، یہاں پڑھاؤں گی کہ نہیں، تو آپ کو بھی گھر سے نکلتے وقت کیا ہو، جائیں یا نہ جائیں؟ چلو چانس لے لیتے ہیں، چلو چھوڑو جانے دیتے ہیں، پتہ نہیں کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اسی طرح اگر ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، جس کام کو ہم ذمہ لیتے ہیں، یا تو لیں یا پھر بالکل نہ لیں تو پورا لیں، اور جو لوگوں سے عہد کریں اس کو پورا کریں اور ہر قیمت پہ کریں، یا پھر عہد نہ کریں، لوگوں کو انتظار میں رکھنا اور خود بڑے بڑے وعدے کر کے بھول جانا، ایک دن کچھ کہنا، اگلے دن کچھ اور کہنا، تیسرے دن ایک اور پروگرام بدل لینا، یہ چیز دین سے انسان کو دور کر دیتی ہے. دین کی خدمت تو کیا، خود بھی اس کا دیندار ہونا مشکوک ہو جاتا ہے. کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. پھر فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. پیچھے چونکہ آیت قتال ہی سے متعلق اتری تھی اور قتال ہی سے لوگ گھبرائے تھے، تو اس لیے اب اس پر توجہ دلائی جا رہی ہے اور شوق ابھارا جا رہا ہے کہ ایک طرف کبر مقتن کی بات ہے اور دوسری طرف ان اللہ یحب کی بات ہے. وہ چیز اللہ کو ناپسند ہے اور یہ چیز اللہ کو بہت پیاری ہے. کیا؟ وہ لوگ بہت محبوب ہیں، یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو اس کے راستے میں جنگ کرتے ہیں صف بنا کر، یعنی ڈسپلن اور آرگنائزیشن کے ساتھ. یعنی صف جو ہے وہ کس چیز کی علامت ہے؟ ایک ہوتی ہے لوگوں کی بھیڑ اور ایک ہوتا ہے لوگوں کا اجتماع جس میں صفیں بنی ہوئی ہوتی. ان دونوں میں فرق ہے. بھیڑ میں کوئی کام نہیں ہو سکتا، لیکن ترتیب اور ڈسپلن جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو آسان کر دیتا ہے. تو یقاتلون فی سبیلہ صفا، تو پہلی چیز یہ ہے کہ ان کے اندر صفیں ہوتی ہیں، بہت ڈسپلنڈ اور آرگنائزڈ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ڈسپلن اس طرح ہوتا ہے کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے یا دیوار ہے.
بنیان کا لفظ جو ہے یہ بنا سے نکلا ہے، بنا یبنی. بنا کا مطلب ہوتا ہے تعمیر کرنا، عمارت بنانا، اور اس طرح کے سب اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، متلاصق ہوں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ٹھسے ہوئے ہوں. تو جو بھی عمارت یہ شرط پوری کر دے وہ بنیان ہوتی ہے. کیا؟ کہ اس میں کوئی بھی سوراخ نہ ہو اور اس کی تمام اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ گتھی ہوئی ہوں اور پختہ طریقے سے ایک دوسرے کے اندر جمی ہوئی ہوں. تو خواہ وہ پھر پوری بلڈنگ ہو یا دیوار ہو یا کوئی عمارت ہو یا بنیاد ہو، ان سب کو بنیان کہتے ہیں. یعنی بنیان کا لفظ بنیاد کے لیے بھی آتا ہے، عمارت کے لیے بھی آتا ہے، اور ایک وال کے لیے بھی آتا ہے. تو خواہ وہ دیوار کی طرح یا عمارت کی طرح یا بنیاد کی طرح ہے، لیکن وہ عمارت کیسی ہے؟ مضبوط ہے، جس میں نہ کوئی سوراخ ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی آگے پیچھے چیز ہے. اور پھر اس کو مزید پکا کیا گیا ہے. یعنی ایک پختگی اس کی کس وجہ سے ہے؟ ایک دوسرے کے اندر پوری طرح اینٹ کے اندر اینٹ جڑی ہوئی ہے اور مضبوط طریقے سے اسے ٹھوک بجا کے بنائی گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مرصوص ہے، بنانے کے بعد اوپر سے اس کو جیسے پلاسٹر کر دیا جاتا ہے. تو پہلے زمانے میں دیواروں کو مضبوط کرنے کے لیے سیسا ایک دھات کا نام ہے، اس دھات کو پگھلا کے ڈال دیا جاتا تھا. جیسے سورۃ کہف میں آپ نے پڑھا کہ ذوالقرنین نے کیا کہا تھا، آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا، اور اس کو کیا کیا کہ اس کے اوپر قال انفخوا فیہا، اور پھر جلا کے تانبا پگھلا کے اس کے اوپر ڈال دیا. تو اب یہ کہ اس دیوار کو سوراخ نہیں کیا جا سکتا، نہیں خوب مضبوط ہو گئی. تو مرصوص کا لفظ رس سے نکلا، را صاد صاد. تو رس کہتے ہیں خوب بھیجی ہوئی عمارت بنانا اور سیسا پلانا، اس طرح مضبوط ہونا اس کے اجزاء کا کہ وہ باہم پیوستہ ہو کہ کوئی خلا باقی نہ ہو. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایسی ہی دیوار ہو سکتی ہے جس کی تمام اینٹیں برابر بھی ہوں، کیونکہ اگر وہ آگے پیچھے ہوں گی، صف درست نہیں ہوگی، دیوار ٹیڑھی ہوگی، یا کوئی اینٹ کہیں ہے کوئی کہیں ہے، تو چاہے اوپر سے آپ سیسا ڈال بھی دیں، پلاسٹر کر بھی دیں، تو پھر بھی وہ مضبوط نہیں ہوگی. تو اس لیے یہاں پر مضبوطی اور شدت اور اس کی پختگی اور اس کی ترتیب اور تنظیم، ان سب چیزوں کا ذکر ہے. تو ان اللہ یحب الذین، ایسے لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں، کہ جو اس کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے آپس کا اتحاد اور تنظیم اور آپس کی محبت جو ہے اس پر کمپرومائز نہیں کرتے. یعنی یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو پچھلے لوگوں سے مختلف ہیں. وہاں کیا ہے کہ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ کچھ کرو تو وہ اس پر بیٹھ جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اور یہ لوگ مضبوطی کے ساتھ، تیاری کے ساتھ جم کر آگے آ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر کوئی دیوار کمزور ہو، اس میں رخنے ہوں، سوراخ ہو، اس کی بنیاد مضبوط نہ ہو، اس میں ہمواری نہ ہو، تو اس پر چھت نہیں ڈالی جا سکتی اور وہ عمارت رہنے کے قابل نہیں ہوتی، وہ بیکار عمارت ہے. تو اسی طرح اگر کسی بھی جگہ پر خواہ اللہ کے نام کے لیے لوگ جمع ہیں اور ان کے درمیان کوئی اتحاد نہیں، آپس میں کوئی تعلق محبت نہیں اور آپس میں مضبوط تعلق نہیں، تو پھر وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، ان کے کاموں میں برکت نہیں ہو سکتی، وہ زیادہ بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کے اندر چونکہ یہ صفت پیدا ہو گئی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں، جب وہ چاروں طرف پھیلے ہیں دنیا کے، تو انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، بڑے بڑے رسک لیے، بڑے بڑے چیلنجز قبول کیے. حضرت عمر کے دور میں ہی کچھ ہی عرصے میں 40,000 مربع میل کا علاقہ مسلمانوں کے زیر سلطنت آ گیا. اور یہ نہیں تھا کہ کوئی معمولی مقابلے تھے، ایک ایک جنگ کا حال پڑھنے کو کیسی کیسی شدید محنت کی تھی. لیکن یہ اسی وقت تھا جب وہ آپس میں ایک ہو گئے تھے. اس میں پڑھ رہی تھی غزوہ موطا کے موقع پر، غزوہ موطا جو ہے یہ ہجرت کے 8ویں سال پیش آیا تھا. تو طبری لکھتے ہیں کہ ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موطا کے لیے لشکر بھیجا. آپ نے کہا کہ زید بن حارثہ تمہارے سردار ہیں، اور زید بن حارثہ آزاد کردہ غلام تھے اور ان کو آپ نے لیڈر بنا دیا. پھر فرمایا کہ اگر وہ شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب سردار ہوں گے، اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ سردار ہوں گے. یہ سن کر جعفر اٹھے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
میں ایسے لشکر میں نہیں جاؤں گا جس میں آپ نے زید کو میرے اوپر سردار بنایا ہو. حضرت جعفر کا آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک تو آپ کے چچا کے بیٹے تھے، دوسری بات یہ کہ جب نجاشی کے دربار میں گئے تھے تو ان کو لیڈر بنایا گیا تھا، یعنی ان کے اندر لیڈرانہ کوالٹیز تھی. پھر یہ کہ یہ بہت سال حبشہ میں ہی رہے تھے، ان کو براہ راست آپ کے زیر تربیت رہنے کا موقع نہیں ملا تھا. غزوہ خیبر جب ہوا، فتح ہو گیا خیبر، اس وقت حضرت جعفر واپس آئے تھے. غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا ہے، 8 ہجری میں آپ ان کو بھیج رہے ہیں موتا کی طرف. تو بہت تھوڑا وقت انہیں بہت کچھ سیکھنے اور جاننے کا ملا. اب ہوا کیا کہ جب آپ نے کہا کہ زید لیڈر ہیں اور جعفر ان کے ماتحت کی حیثیت سے جائیں گے، تو ایک دم کہنے لگے کہ میں ساتھ نہیں پھر جاؤں گا. چونکہ سچے لوگ تھے نا، جو دل میں تھا بول دیتے تھے. ہم وہ کیا ہوتا ہے اندر سے تو خلاف ہوتے ہیں اور اوپر سے کمپرومائز کر لیتے ہیں. اچھا اب کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جاؤ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّ ذَلِكَ خَيْرٌ، تم نہیں جانتے کہ خیر اور بھلائی کس میں ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اس جنگ میں زید بن حارثہ بھی شہید ہوئے تھے، جعفر بھی شہید ہوئے تھے، اور پھر ایک ہاتھ کٹا تو جھنڈا دوسرے میں، اور دوسرے کٹا تو منہ میں جھنڈا لیا اور پھر وہ بھی شہید ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ بہت ہی شدید قسم کا مقابلہ، لہٰذا اسی طرح کی تیاری کر کے بھیجی گئی تھی. اب بات یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ان کے اندر کوئی اختلاف ہوتا نہیں تھا اور وہ بالکل کوئی روبوٹ بن گئے تھے اور ان کے کوئی جذبات ہی نہیں تھے اور وہ کوئی مشینیں تھیں، ان کو جدھر موڑتے ادھر ہی مڑ جاتے اور وہ کچھ سوچتے نہیں تھے. یہ سب انسانی کیفیات ان کے اندر تھیں، لیکن نصیحت قبول کرنے والے لوگ تھے، سننے والے لوگ تھے کہ اچھا اگر اسی میں خیر ہے تو میں چلا جاتا ہوں. اور واقعی ان کے لیے تو خیر اسی میں تھی، بھلے انہوں نے جان دی لیکن خیر اسی میں تھی. اور اگر وہ نہ جاتے، صرف اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے کہ زید میرے اوپر کیوں سردار اور میں نہیں جاتا، اور وہ اس کو ضد سے لمبا کر دیتے، تو نہ شہادت نصیب ہوتی اور نہ ہی وہ سعادت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ان کو نصیب ہوئی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں، کچھ ایسے انتظامی ضروریات ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو بہت سی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. لیکن اگر انسان کی نیت خالص ہے اور وہ بھلائی چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے بھلائی کا راستہ کھول دیتا ہے. لیکن یہ اتحاد اور ڈسپلن اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان صف میں آنے پہ راضی ہو جائے، اور اس کی ٹریننگ ہر روز دن میں 5 مرتبہ دی جاتی ہے. یعنی مسلمانوں کے لیے کیا ہے، مردوں کے لیے خاص طور پر کہ 5 وقت نماز مسجد میں ہی پڑھیں، جماعت سے پڑھیں اور جماعت میں صف درست کریں. میں سوچتی ہوں کہ دن میں 5 دفعہ یہ ریہرسل یا کہنا چاہیے ڈرل کرائی جاتی ہے کہ 5 دفعہ سیدھی کرو لائنیں سیدھی کرو، لائنیں سیدھی کرو، لائنیں سیدھی کرو. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر لائن بنانے کا ہی طریقہ نہیں رہا، ہر جگہ ہم ایک بھیڑ ہے. تو اس کا نقصان کیا ہے کہ جب کوئی ڈسپلن ہی نہیں اور کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں اور کوئی کسی کی ماننے کو تیار نہیں، تو نتیجہ کیا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی جگ ہنسائی کا سبب ہیں. اور ان کو دین کا کیا بتائیں گے جب عملی طور پر بہت ساری چیزیں ان کے اندر وہ موجود ہیں جو ہمارے عمل میں ہونی چاہیے تھی. تو اس لیے یہاں خاص طور پر سورت کا نام بھی صف ہے، اور صف بنانے والوں سے اللہ محبت بھی کرتا ہے. اور فرشتوں نے بھی اپنے بارے میں کیا کہا تھا، وَإِنَّا لَنَحْنُ صَافُونَ. اور صف کے علاوہ ایک اور سورت کا نام کیا ہے، صافات. ہماری مشکل کیا ہے کہ ہم صف بنانے کے لیے چونکہ قربانی کرنی پڑتی، صف بنانے کے لیے کبھی کسی کو کسی جگہ سے اٹھانا پڑتا ہے، کہیں بٹھانا پڑتا ہے، کہیں سے ہلنا جلنا پڑتا ہے، اپنی جگہ چھوڑنی پڑتی ہے. یہ ساری چیزیں ہماری مرضی مزاج کے بڑے خلاف جاتی. ہم صف میں بیٹھنا نہیں چاہتے، ہم ڈسپلن میں آنا نہیں چاہتے، ہم کوئی اٹھائے تو اس کو بھی مائنڈ کرتے، کوئی کہیں بیٹھنے کو کہے تو اس کو بھی نہیں مانتے. صف کہاں سے بنے گی؟ اور جب صف ہی نہیں بنے گی تو باقی کام کہاں سے ہوں گے؟ تو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اور چونکہ جہاد جو ہے وہ ایک دین کی بلند ترین چوٹی ہے تو اس لیے اس کا ذکر کیا گیا، لیکن اس کے بعد نماز کو آپ دیکھیں اور پھر باقی کاموں میں بھی، خواہ وہ تعلیم کا کام ہو یا تبلیغ کا ہو یا کچھ بھی ہو، ان سب کے اندر ڈسپلن ضروری ہے. اور جہاں بھی یہ ڈسپلن ہوگا وہاں کام آسان بھی ہو جائیں گے، خوبصورت بھی دکھائی دیں گے. اور آپ دیکھیے کہ نماز کا حسن کس میں ہوتا ہے،
اگر آپ حرم کی نماز دیکھیں یا اکٹھے رکوع کرتے ہوئے لوگوں کو اکٹھے سجدہ کرتے ہوئے، اور بعض اوقات لاکھوں کا مجمع ہے. اب تو ٹیلی ویژن پہ چونکہ سب دکھاتے ہیں، تو اب دیکھیے کہ حج کے موقع پر یا رمضان کے آخری عشروں میں اب بہت زیادہ رش ہوتا ہے حرم میں، اور بعض اوقات لاکھوں کے اعتبار سے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، اور بعض لوگ پہلی دفعہ ہی وہاں گئے ہوتے ہیں. ان سب لوگوں کو ایک امام کی اللہ اکبر پہ ہاتھ باندھنے کی ٹریننگ، اور رکوع میں جانے کی، اور رکوع سے اٹھنے کی، اور سجدے میں جانے کی. اٹس امیزنگ. اتنے بڑے کراؤڈ کو اتنی بڑی ڈرل کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے نماز کا عبادت کا ایک حصہ بنا دیا کہ جہاں بھی تم ہو ایسے ہی کرنا ہے، تو کتنی جلدی صفیں بنتی ہیں. حرم میں اگر آپ صفیں بنتی دیکھیں، پہلے لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، جو ہی اذان کا وقت ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ کے ایک دم گول 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 صفیں بن جاتی ہیں. جہاں کوئی تو ہر ایک صف میں آنے لگتا ہے. لیکن افسوس یہ کہ وہاں جا کر بھی کچھ لوگوں کو صف نہیں بنانی آتی، اور وہ صف میں آنا ہی نہیں چاہتے. اگر آپ کسی کو تھوڑا سا ادھر سے ادھر کھینچیں، غصے سے ہاتھ جھٹکیں گے کہ کون ہوتے ہو تم صف درست کرانے والے. یا مسجد میں بھی ہوتا ہے، اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ پلیز ساتھ آ جاؤ یا پاس پاس ہو جاؤ، تو مائنڈ کرتے لوگ کہ یہ کہا کیوں آپ نے، اس پہ ناراض ہونے لگتے ہیں. یہ میرے خیال ہے کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ایسا تجربہ ضرور ہوا ہوگا. مجھے خود ایک دفعہ حرم میں تھی تو میں نے کسی سے کہا کہ ساتھ ہو جائیں، کہہ لے کیا مجبوری ہے، اتنی ساری جگہ ہے. میں چپ ہو گئی. میں اسے کیا بتاؤں کہ مجبوری کی بات نہیں، یہ تو نماز کا حصہ ہے، کیونکہ صفوں کی درستگی نماز کا حصہ ہے، اقامت الصلاۃ میں سے ہے. تو ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے. کون ہے ان کی قوم؟ بنی اسرائیل. یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، کیوں ستاتے ہو مجھ کو. وَقَدْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تحقیق تم جانتے ہو، تمہیں اچھی طرح پتا ہے، انی رسول اللہ الیکم، کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. تمہیں نہیں معلوم کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں اور میں اللہ ہی کا حکم تمہارے پاس لے کر آیا ہوں. اب یہ آیت اس کے فوراً بعد کیوں آئی؟ اس لیے کہ صف بنوانے کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا. امام ہو تو صف بنتی ہے. اب اگر لوگ امام کی بات ہی نہ سنیں اور اپنی مرضی کرنا چاہیں تو صف کہاں سے بنے گی؟ تو بنی اسرائیل کی مثال دی گئی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے اور ہر بات میں حجت بازی کرتے، لہٰذا ان کی صفوں میں وہ تنظیم نہ پیدا ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو جہاد کے لیے کہا تو انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. پھر گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، یا جو بھی ان کے پاس کوئی حکم آتا اللہ کا تو ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے. اب یہ چیز پیغمبر کے لیے اذیت کا سبب بنتی. اور پھر ان کی ذات پر طرح طرح کی باتیں، اور ایک خاص واقعہ بھی حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کے اوپر ایک، چونکہ بہت باحیات ہے، ہمیشہ بالباس رہتے، تو ان پہ انہوں نے الزام لگانا شروع کیا کہ ان کے جسم پر برس کے داغ ہیں، اور اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں. یعنی باتیں بنانا اور ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکالے رکھنا کہ جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو. تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا لِمَ تُؤْذُونَنِي، کیوں مجھے تنگ کرتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اور یہ کیوں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیونکہ اللہ کا رسول جو ہوتا ہے اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اس کی بات تمام انسانوں کی بات سے اہم ہوتی ہے اور اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے. فَلَمَّا زَاغُوا، پھر جب وہ کج ہوئے، زیغ کہتے ہیں نا ٹیڑھے پن کو، ربنا لا تزغ قلوبنا، اسی سے. پھر جب وہ پھر گئے، یعنی حق سے انحراف کیا انہوں نے، نگاہ کے ٹیڑھے ہونے کے لیے بات ہے، ما زاغ البصر ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اور یہ ایک طرح سے سزا ہوتی ہے. جب ایک انسان کو حق سامنے نظر آئے اور وہ اس کو فالو نہ کرے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر سے حق کو پہچاننے، ماننے اور فالو کرنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسق لوگوں کو، حد سے نکلنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. دوسری مثال عیسیٰ ابن مریم کی. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے،
یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو میرے سامنے تورات کی شکل میں، وہ مبشرن، اور خوشخبری دینے والا ہوں، برسول، ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آنے والا ہے، میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے، فلما جاءہم بالبینات، پھر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آ گیا، قالوا ھذا سحر مبین، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، اور جب تک موسیٰ علیہ السلام موجود تھے ان کے حالات کوئی نہیں بدلے، یعنی ان کے رویے اور تبدیلی، ویسے اللہ نے ان کے بہت حالات بدل دی، غلامی سے ان کو آزادی دے دی، اور من و سلوہ اتارا، اور بادل اور پانی اور بہت کچھ نعمتیں ان کو دی، لیکن ان کے اندر کی جو تبدیلی تھی وہ خاص نہیں ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی ساری کوششوں کے باوجود۔ وہ تورات لینے گئے تو پیچھے وہ سامری کے باتوں میں آ گئے، اور اسی طرح کی پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی تبدیلیاں بنی اسرائیل میں ہوئی، اور آخر میں ان کی طرف عیسیٰ ابن مریم بھیجے گئے۔ انہوں نے بھی آ کر کیا کہا؟ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف آیا ہوں۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، پوری انسانیت کی طرف نہیں، کیونکہ انہوں نے آ کے کیا کہا؟ انی رسول اللہ الیکم، تمہاری طرف آیا ہوں۔ دوسرا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کا رسول بتایا، بیٹا نہیں بتایا، انی رسول اللہ الیکم۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے خاص طور پر تورات کی تصدیق کی جو ان سے پہلے گزری تھی، یعنی پچھلی کتاب، اور آنے والے پیغمبر کی بشارت دی۔ تو 3 کام ہوئے نا، بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تصدیق، اور آنے والے پیغمبر کی بشارت، اور اس کا ذکر ان کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اور پھر یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اور احمد کا لفظ جو ہے یہ افعال التفضیل کا صیغہ ہے، حمد سے۔ حمد کہتے ہیں کسی کے اوصاف حمیدہ یا فضائل بتانا۔ حمد کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی اچھے اوصاف کا ذکر کرنا، لیکن ان اوصاف کا جو اختیاری ہوں۔ کیا مطلب اختیاری؟ خود کیے ہوں، جیسے کوئی سخاوت کرے یا کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو یہ کیا ہے؟ قابل تعریف بات ہے۔ تو یہ فعل کون سا ہے؟ اختیاری، ڈیلیبریٹلی کیا، اپنی مرضی سے کیا، ارادے سے کیا۔ اگر اپنی مرضی اور ارادے سے کوئی اچھے کام کرتا ہے تو اس پر جو اس کی تعریف ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ حمد۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، مگر وہ اس کے پاس ایک نعمت ہے، مثلا اگر کسی کو اچھی شکل ملی، یا اسی طرح کوئی اور ٹیلنٹ اس کو نصیب ہوا ہے، اب اس بنیاد پر اگر اس کی تعریف کی جائے تو وہ تعریف مدح کہلاتی۔ تو اضطراری افعال پر تعریف مدح ہے، اختیاری پر حمد ہے۔ فرق واضح؟ دیکھیے، اختیاری افعال پر کسی کی تعریف بیان کرنا حمد کہلاتا ہے، اور اضطراری افعال پر تعریف مدح کہلاتی ہے، دونوں میں جو فرق ہے۔ تو احمد کا لفظ جو ہے یہ بنیادی طور پر 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، افعل و تفضیل کا صیغہ ہے، فاعل کے معنوں میں بھی اور مفعول کے معنوں میں بھی۔ تو احمد وہ جو حمد کرنے والا ہے، بہت زیادہ حمد کرنے والا، بہت زیادہ شکر گزار، ٹھیک ہے۔ اور محمود کے معنوں میں بھی وہ جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، ٹھیک ہے، وہ جس کی بہت تعریف کی گئی ہو۔ محمد کا لفظ جو ہے وہ کس وزن پر ہے؟ مفعل۔ کبھی غور نہیں کیا نا؟ جس کی بہت تعریف کی گئی، مفعول ہے نا وہ۔ لیکن احمد میں حامد کا معنی بھی ہے، یعنی یہ فرق ہے، اور محمود کا معنی بھی۔ تو یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ نام خود بھی بتایا ہے، اگرچہ آپ مشہور تھے کس نام سے؟ محمد کے نام سے، لیکن ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ نے فرمایا، حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے، یہ وہی جبیر بن مطعم ہیں جنہوں نے سورۃ طور سنی تھی تو کیا ہوا؟ مسلمان ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان لی اسماء، میرے کئی نام ہیں، انا محمد و انا احمد و انا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر، ماحی کا مطلب مٹانے والا، جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹائے گا، و انا الحاشر،
الذی یحشر الناس علی قدمی، کہ جس کے قدموں پر یعنی جس کے پاس لوگ جمع ہوں گے، وانا العاقب. بہرحال پیچھے ہم نے اللہ کے ناموں کے بارے میں پڑھا، الاسماء الحسنی کے بارے میں سورۃ الحشر میں، اور یہاں کس کے ناموں کا ذکر آ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں خاص طور پر احمد نام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا آنے والے پیغمبر کا. اب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پیشن گوئیاں کی تھی، ان کا ذکر آپ نے بہت سی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور خاص طور پہ برناباس کی جو انجیل ہے اس میں واضح الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت موجود ہے، اور بائبل کے علاوہ ویداز میں بھی آپ کی آمد کی بشارت کے جو ریفرنس ہیں وہ ملتے ہیں. مثلا یجروید میں آتا ہے کہ وہ تمام علوم کا سرچشمہ احمد عظیم ترین شخصیت ہے، یہ روشن سورج کے مانند اندھیروں کو دور بھگانے والا ہے، اس سراج منیر کو جان لینے کے بعد ہی موت کو جیتا جا سکتا ہے، نجات کا کوئی اور راستہ نہیں. رگوید میں آتا ہے کہ احمد نے سب سے پہلے قربانی دی اور سورج جیسا ہو گیا، آپ کو سراج منیرہ بھی کہا گیا نا. اور اسی طرح بدھ مت میں بھی بدھا پیغمبر کے ہم مانی ہے، یعنی بدھا کا لفظ جو ہے، اور گوتم بدھ نے اپنے چیلے نندا کو مخاطب کر کے بتایا تھا کہ میں نہ تو پہلا بدھا ہوں اور نہ آخری بدھا ہوں. اور جاپان میں پہلے بدھا کا نام امیتابھ ملتا ہے، اور جاپان میں اس کا تلفظ احمد ہے، AMID یعنی احمد. اور اسی طرح دیگر صحیفوں میں بھی آپ کی آمد کی جو پیشن گوئیاں ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا تھا اور انہوں نے اپنی قوموں سے عہد دیا تھا. کس بات کا؟ سورۃ آل عمران 81 میں آتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. تو آپ دیکھیے کہ اگرچہ بڑے بڑے مذاہب تو ہمیں معلوم ہی ہے، لیکن بعض چھوٹے چھوٹے ایسے سیکٹس اور گروہ موجود ہیں کہ جو اس سے بھی پیچھے کے پیغمبروں کی طرف اپنے آپ کو نسبت کرتے. تو ایسے تمام لوگوں کے پاس کسی نہ کسی شکل میں ایک آخری نبی اور ایک دین کی تکمیل کرنے والے کے بارے میں بشارتیں ملتی ہیں، اور وہ ون وے اور دی ادر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی فٹ آتی ہیں. جو کچھ آپ لائے اور جو کچھ آپ نے کام کیا، اور جو پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے، نہ صرف یہ کہ آپ بلکہ آپ کے ساتھیوں کے اخلاق اور اعمال کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ خود قرآن کی یہ آیت کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سارے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب وہ رسول آئے تو تم اس کی مدد. اب وہ نبی اس وقت تو نہیں ہوں گے، نہ ان کی وہ امت، لیکن ان کے جو بھی بقیہ ہوں، جو بھی بقایا باقی ماندہ لوگ موجود ہوں دنیا میں، جتنے بھی پیغمبر اللہ نے بھیجے، ان تمام پیغمبروں کو اس بات کی تلقین کی کہ آپ کے بعد وہ پیغمبر آنے والا ہے اور جو کچھ وہ لانے والا ہے اس کی تم تصدیق کرو گے. اور انہوں نے آگے اپنے فالوورز کو اس کی تلقین کی. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم، پھر جب وہ ان کے پاس آ گیا. اب کون آ گیا ان کے پاس؟ یا تو اشارہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو آئے بنی اسرائیل کے پاس بالبینات، کھلے معجزات کے ساتھ. کیا کیا لائے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات؟ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتے، مادرزاد اندھوں کو بینا کرتے، برس والے کی اصلاح کرتے، اور جو کھا کے آتے لوگ اور جو گھر میں چھوڑتے ان کا ذکر کر سکتے تھے. تو یہ سب ان کی بالبینات تھی جو باذن اللہ تھی. قالوا ھذا سحر مبین، تو لوگوں نے دیکھ کے نشانیاں کیا کہا؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو. یا پھر جاء کا فاعل کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فلما جاءہم بالبینات، اور پھر آپ کے معجزات جو بھی ہیں. قالوا ھذا سحر مبین، تو لوگوں نے کیا کہا؟ یہ ایک کھلا جادو ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تمام پیغمبروں نے، اور خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی، اور اس دین کی تکمیل کی بات ہمیشہ سے رہی، لیکن لوگوں نے اس کو مان کر نہ دیا. ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے بڑھ کر، جو افترا علی اللہ الکذب، جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ،
جو اللہ پر جھوٹ گھڑے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اب اللہ پہ جھوٹ گھڑنا کیا ہے کہ جیسے اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، اور اس سے مراد بنی اسرائیل کے اور خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے ان کے مختلف طرح کے بہتانات ہیں جو انہوں نے اللہ کے بارے میں باندھے. کبھی کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، کبھی کہتے 3 میں سے 1 ہے، کبھی کہتے عیسیٰ ہی اللہ ہے، کبھی کہتے اللہ تعالیٰ عیسیٰ کے جسم میں حلول کر گئے. تو یہ سب کیا ہے؟ ایک ہی جھوٹ کی کئی قسمیں. وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ وہ بلایا جاتا ہے کس کی طرف؟ اسلام کی طرف، اصل دین کی طرف. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اہل کتاب موجود تھے، جیسے مدینہ میں یہود موجود تھے، ان کو اسلام کی دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے آپ کی بات ماننے کی بجائے اپنی بڑائیاں اور اپنے پاس جو کچھ تھا اس کا تذکرہ اور اس کے ساتھ چمٹنا زیادہ مناسب سمجھا. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ افترا علی اللہ الکذب. اگر کوئی قوم یہ سمجھتی ہے کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا یا انہیں ضرورت نہیں ہے کسی اور پیغمبر کی، تو یہ بھی ان باتوں کی تردید ہے جو ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور اللہ کی بات کو جھوٹا قرار دینا ہے. کیونکہ اس کا تعلق ہے نا وہ یدعی الی الاسلام، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ امیوں میں رسول آ گیا، ہم اس کے محتاج نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہمارے اندر آتا تو پھر ہم اس کو مان لیتے. یریدون، وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا، کہ بجھا دیں، کیا؟ نور اللہ، اللہ کا نور. نور اللہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ دین اسلام. چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، یعنی ختم کر دیں. اور یطفئون کا لفظ طا فا حمزہ سے، طفأ، پھونک سے کسی چیز کو بجھانا. بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ. افواہ جو ہے یہ دراصل میں فوہن کی جمع ہے، لیکن فوہن کا جو ہا ہے اس کو میم میں بدل دیا گیا، تو اس لیے پھر اس کا سنگولر جب لکھتے ہیں تو فمن لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر امتحان میں آ جائے تو واحد کیا لکھیں؟ فمن، فے میم، فم، فم کہتے. ٹھیک ہے، اور اصل میں کیا تھا؟ فوہن. فوہن کی جمع تھی افواہن، جیسے افواہیں ہوتی ہیں. تو افواہ سے مراد اپنے منہوں سے، اور منہ سے مراد پھونک ہے. جیسے کسی بھی چراغ کو پھونک مار کے بجھایا جاتا ہے، تو چراغ کیا ہے؟ اسلام، اور پھونکیں کیا ہے؟ باتیں. کیونکہ انسان جب بولتا ہے نا تو منہ سے جو ریز آتی ہیں باہر، یا تو وہ ایک طرح سے ہوا ساتھ ہوتی ہے اس کے، تو پھونکوں ہی کی طرح ہوتی ہے. تو اپنی باتوں سے، جھوٹے پروپیگنڈے سے، الزام تراشی سے اسلام کو اتنا بدنام کریں کہ اسلام کے نام لیوا سب ختم ہو جائیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنی باتوں اور جھوٹے پروپیگنڈے سے اسلام کو نقصان دینا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ، اور اللہ تمام کرنے والا ہے اپنے نور کو، یعنی اپنے دین کو. اور جس کام کو پورا کرنے کا اللہ ارادہ کر لے تو پھر اس کو کوئی اپنی باتوں سے بدل نہیں سکتا. متم کا لفظ یہ تمام سے ہے. تمام جو نقص کی ضد ہے. اتمہ کا معنی ہوتا ہے کسی ناقص یا ناتمام چیز کو پایہ تکمیل تک پہنچانا. عام طور پر اس کا استعمال مقدار، مدت یا گنتی کے پورے کرنے کے لیے آتا ہے. مقدار، مدت، گنتی پوری کرنے کے لیے اتمہ کا لفظ آتا ہے. جیسے آتا ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک. تو وہاں اتمو کس کو پورا کرو؟ مدت پوری کرو. واللہ متم نورہ، اللہ تمام کرنے والا ہے اپنے نور کو، پایا تکمیل تک پہنچانے والا ہے. ولو کرہ الکافرون، خواہ کافر کتنا ہی ناپسند کرے، ان کو کتنا ہی برا لگے، لیکن اللہ اپنے دین کی تکمیل کر کے رہے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی شدید مخالفت ہوئی، اور جتنی بار آپ پہ قاتلانہ حملے ہوئے، اور جس طرح آپ کو اور آپ کے مشن کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، ان ساری مخالفتوں کے باوجود آپ کا مشن مکمل ہوا. تو واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے،
ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا، ہدایت دے کر، قرآن دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر. کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ، تاکہ اس کو غالب کر دے. کس پر؟ علی الدین، ادیان پر، کل ہی، تمام کے تمام. اللہ نے تو اپنا یہ رسول بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے دین کو تمام کر دے اور دین غالب آ جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرکین کو سخت ناپسند ہو، تب بھی یہ کام ہو کر رہے. ان دونوں آیتوں سے ایک بہت اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بدخواہوں کی بدخواہی سے کچھ نہیں ہوتا اگر اللہ کسی کی مدد کرے. اور اللہ کسی کی مدد کب کرتا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اور اس کے لیے اپنی اصلاح کرو، اپنی صفوں میں ہم آہنگی پیدا کرو، اپنی تربیت کرو، اپنی کمزوریوں کو دور کرو، اپنی کوششوں کو تیز کرو، اپنے عہد پورے کرو، کمٹمنٹ نبھاؤ، تو اللہ کی مدد بھی ضرور آئے گی. اور اس کے لیے اب موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ کام کرتے کیسے ہیں، کیوں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہل ادلکم، کیا میں بتاؤں تم کو. ادلو کا لفظ دلالت سے ہے، دلیل اسی سے. اور اللہ اگر بعد میں آئے، ادلو اللہ آ رہا ہے صلہ، تو اس کا مطلب ہے رہنمائی کرنا. کیا میں رہنمائی کروں تم کو، تمہیں رہنمائی دوں. علی تجارتن، ایک تجارت کی طرف، تنجیکم من عذاب علیم، جو تم کو بچا دے دردناک عذاب سے. کیا تم چاہتے ہو ایک تجارت کے بارے میں جاننا کہ جس سے تم بڑی مصیبت سے بچ جاؤ؟ اب یہاں پر لفظ تجارت استعمال ہوا ہے. تجارت وہ چیز ہے جس میں انسان اپنا مال، اپنا وقت اور اپنا سرمایہ، محنت، ذہانت، ساری سکلز خوب کھپاتا ہے. آپ نے بزنس سٹڈیز پڑھی ہوگی یا کچھ نہ کچھ نو ہاؤ ہوگی. تو بزنس کرنے کے لیے انسان کو نہ صرف یہ کہ مال چاہیے ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا چاہیے ہوتی ہیں؟ سکلز چاہیے ہوتی ہیں، وہ ساری ٹیکنیکس چاہیے ہوتی ہیں. یعنی ذہنی تیاری، مالی تیاری اور عملی تیاری، وہ ساری چیزیں جاننا بے حد ضروری. تو ہل ادلکم علی تجارت، اور انسان یہ سب کچھ کیوں لگاتا ہے؟ بزنس کیوں کیا جاتا ہے؟ تجارت کیوں کی جاتی؟ تاکہ بینیفٹ، پروفٹ، نفع حاصل کرے. اور اس نفع کی خاطر کیسی کیسی محنت کی جاتی، کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی جاتی. تو ایک وہ تجارت ہے جو تم دنیا کے نفع کے لیے کرتے ہو، جس کا فائدہ عارضی ہے، یہی رہ جائے گا. اور ایک اور تجارت بھی ہے اس کے پیرالل جو اس سے بڑا نفع رکھتی ہے اپنے اندر، اور وہ آخرت کا نفع ہے. اور اس کا اہم ترین نفع کیا ہے؟ کہ تم دردناک عذاب سے بچو گے. دردناک عذاب سے بچنے کے لیے تجارت کرنی ہوگی، اللہ کے ساتھ بزنس کرنا ہوگا، جس کا ذکر سورۃ التوبہ میں گزر چکا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال خرید لیے، لے لیے ہیں، کیونکہ بدلے میں ان کو جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. اور پھر ان کی آگے صفات بتائی گئی، التائبون العابدون. تو بات یہ ہے کہ تجارت کے لیے پہلے آپ کو کچھ لگانا پڑتا ہے، تیاری کرنی پڑتی ہے، پھر انویسٹ کرنا پڑتا ہے. اور وہ ایک اردو کا محاورہ ہے کہ جب کوئی دکان ڈالتا ہے نا، دکان اصل میں بزنس کی ایک قلم، دکان کا مطلب یہ ہے کہ آپ تجارت شروع کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ پہلے سال چٹی، دوسرے سال ہٹی اور تیسرے سال کھٹی. پنجابی ہے میرا خیال ہے، اردو نہیں ہے. پہلے سال چٹی کا کیا مطلب ہے؟ سب کچھ لگا دو. یعنی when you start your business تو ہر چیز لگاتے جاؤ، لگاتے جاؤ، لگاتے جاؤ. وقت بھی زیادہ لگتا ہے، مال بھی زیادہ لگتا ہے. تو پہلے سال چٹی ہے، یعنی ہر چیز چٹ ہو جاتی ہے، سب کچھ ڈرین ہو جاتا ہے. پھر وہ تھوڑا سنبھلتا ہے تو دوسرے سال ہٹی، یعنی کچھ شکل نظر آنے لگتی ہے اس کی کہ ہاں دکان بن گئی. اور تیسرے سال کھٹی نظر آتی ہے، یعنی پھر جا کر کچھ کمائی والی بات بنتی ہے. تو بات یہ ہے کہ دین کے لیے، دین کے کام کے لیے بھی انسان کو اسی طرح آغاز میں ذہنی تیاری، جسمانی تیاری، علمی تیاری، مال کے ساتھ، وقت کے ساتھ اپنا آپ کھپا دینا پڑتا ہے. اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انسان، جیسے وہ صحابہ کرام کی مثال دی گئی نا انجیل میں، کہ وہ ایک بیج پھوٹتا ہے اور پھر وہ کمپل نکلتی ہے، پھر وہ درخت آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. تو جو مثال سے بات سمجھائی گئی. تو اسی طرح
ابتدا میں انسان جب ایک کام شروع کرتا ہے تو وہ ایک چھوٹی سی کمپل پھوٹتی ہے اور پھر کرتے 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 وہ ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے. تو اسی طرح جب انسان اس کام کا ارادہ کرتا ہے تو ابتدا میں اس کو بس قربانیاں کرنی، سب کچھ لگانا ہی پڑتا ہے، وقت بھی، جان بھی، مال بھی. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس میں سے پروفٹ لینے لگتا ہے. اب اگر کوئی شخص کچھ عرصہ تو ایک کام کرے اور پھر اس کو بیچ میں چھوڑ دے تو پھر کیا ہوگا؟ بزنس کا کیا بنے گا؟ یا اس میں سنجیدہ نہ ہو تو نقصان کیا ہوگا؟ وہ پروفٹ حاصل نہیں کر سکے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پروفٹ کے بارے میں کیا بتاتے ہیں کہ گارنٹی ہے کس چیز کی؟ تنجیکم من عذاب علیم. اور تنجی کا لفظ جو ہے یہ انجا سے ہے، اور انجا کا لفظ جو ہے نون جیم واو سے ہے. نون جیم واو اس کا مادہ ہے. تنجیکم من عذاب علیم، یہ تم کو دردناک عذاب سے بچا لے گی. کیا ہے وہ تجارت؟ کیا ہے وہ بزنس؟ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیے کہ اگر ہمیں کوئی کہے کہ اچھا ہو، میں تمہیں کچھ پیسے ہیں، کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا بزنس ہے کہ جس سے تم ہر طرح کی مصیبتوں سے نکل آؤ گے، ہر طرح کے دکھ تکلیفیں تمہاری دور ہو جائیں گی. کون ہے جو آگے نہیں بڑھنا چاہے گا؟ کون ہے جو کہے اچھا نہیں میں نہیں کر سکتا یہ بزنس؟ کریں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تنجیکم من عذاب علیم اصل میں کیا ہے؟ سارے مسئلے حل، پار ہو جاؤ گے. لگا دو اس میں پہلی شرط، تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان اور اعتماد، توکل. اور اللہ پر ایمان عقیدے میں آپ نے پڑھ لیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں. تؤمنون باللہ، جیسے حق ہے اللہ کو ماننے کا ویسے مانو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو. کیونکہ ان دو پر ایمان اور اعتماد ہوگا اور ان کی دی ہوئی انسٹرکشنز کے مطابق سارا بزنس کریں گے تو تبھی کام چلے گا. اور پھر وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم جہاد کرو گے اللہ کے راستے میں. پیچھے قتال کا لفظ آیا اور یہاں اسی صورت میں جہاد کا لفظ آیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ٹرمز ہیں. قتال جنگ ہے اور جہاد جو ہے اس میں جنگ شامل ہو جاتی ہے، لیکن اٹس ناٹ آل اباؤٹ جنگ، کیونکہ حالات کے مطابق اس کے مختلف فیزز ہوں گے. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ مکہ جیسی ریاست میں ہیں تو پھر جہاد مختلف طرح کا ہوگا، اگر آپ مدینہ جیسی جگہ پر ہیں تو پھر مختلف ہوگا. تو حالات کے مطابق، انوائرنمنٹ کے مطابق، اپنی صلاحیتوں اور ضروریات کے مطابق، کیونکہ یہ ایک بزنس ہے نا، تو بزنس کے لیے سب سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہاں کرنے لگے ہیں آپ یا نہیں. مثلا آپ دیکھیں پاکستان میں مختلف طرح کے بزنس ہوتے ہیں نا، وہ ریڑیاں بھی لگاتے ہیں لوگ، اور وہ پھیری والے بھی گزرتے ہیں، اور پانڈے کلی کرالو والے بھی گزرتے ہیں. اب اگر یہاں کو گلی میں پانڈے کلی کرالو والا گزرے تو اس کا بزنس کیسے چلے گا؟ یہاں اس نے اپنے کام کے لیے غلط جگہ کا انتخاب کیا ہے. اس کو جانا ہوگا وہیں جہاں ایسے پانڈے ہیں، جہاں ایسے برتن ہی نہیں وہاں ایسے بزنس چاہے سارا دن گلیوں میں شور مچاتا رہے، اس کو ایک بزنس نہیں ملے گا کیونکہ اس نے غلط جگہ کا انتخاب کیا. تو بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اللہ کے راستے میں کوشش، دین کی خدمت، اٹموسٹ ایفرٹ کس مقام پہ، کس جگہ پہ، کس گلی، کس بازار، کس ماحول میں کرنے لگے. یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے اور جذباتی باتیں شروع کر دے انسان، اور نہ آؤ دیکھو نہ تاؤ، نہ کوئی حکمت اور نہ سمجھ، اور بس ہر جگہ ہر چیز چلانا شروع کر دے. ہر جگہ ہر چیز نہیں چلتی. لہٰذا بزنس کے لیے سب سے پہلے آپ سروے کرتے ہیں کہاں ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے. اتنی فیسیں لوگ کنسلٹنٹس کو پے کرتے ہیں صرف کس کے لیے؟ کہ وہ صحیح مشورہ دے کہ اس کو کس جگہ پر کرنا کیا چاہیے. تو اسی طرح سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے حالات، اپنے ماحول، اپنی صلاحیتیں، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے ارد گرد اپنے وسائل دیکھیں کہ آپ کے ریسورسز کیا ہیں. ایک بندہ آپ کے ساتھ ہے، یہ دو ہیں، اور پھر یہ کہ آپ کی اپنی صحت کیا ہے، آپ کا علم کتنا ہے. تو ان ساری پاسبلٹیز کو سامنے رکھ کے پھر اپنے حالات کے مطابق آپ اپنی ایفرٹ شروع کریں اور پھر اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں. کوئی بھی بزنس جو ایک دم آپ بہت بڑا سرمایہ لگا کے کئی آؤٹ لیٹ کھول دیں اس کے، تو کیا ہوگا؟ ایک بھی نہیں سنبھال سکیں گے. یہ جو چینز بنتی ہیں نا مختلف بزنسز کی، وہ ایک دم نہیں بن گئی. وہ ایک جگہ شروع ہوتی ہے، ٹرائل اینڈ ایرر کی بنیاد پر اس کی اصلاح ہوتے ہوتے جب وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ریپلیکا کہیں اور بھی آسانی سے ہو جاتا ہے.
لیکن ابتدا میں انسان کو آغاز جو ہے وہ حالات کو دیکھ بھال جانچ کے شروع کرنا چاہیے، اور پھر پرامن طریقے سے جد و جہد، کوشش، انتھک محنت، وقت، مال، ان سب کو اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے انسانوں کی خیر اور بھلائی کے لیے۔ اب دیکھیں یہ لفظ کس قدر بدنام کر دیا گیا، حالانکہ مسلمانوں کے ہاں اللہ نے جو حکم دیا ان کو جہاد کرنے کا، یہ سراسر انسانوں کی بھلائی کے لیے تھا۔ جہاد دوسرے لفظوں میں خدمت خلق ہے، انسانوں کو مصیبت سے بچانے کی کوششیں ہیں، انسانوں کی خیر اور بھلائی کا پروگرام ہے، لیکن وہ لفظ جو ہے وہ اتنا اس کو بدنام کر دیا گیا ہے کہ وہ کچھ سے کچھ بن گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں بھاگ دوڑ، محنت کس چیز کی؟ اللہ کی بات کو، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی، خواہ آپ زبان سے، خواہ آپ قلم سے، خواہ آپ مال سے، خواہ آپ جان سے، کسی بھی چیز سے کریں۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کبھی انسان کا جہاد ہوتا ہے خود اپنے لیے صحیح راستہ تلاش کرنے کے لیے کہ میں کہاں سے اللہ کا دین جانوں، کہاں پہنچوں، کیا کروں، کیسے سیکھوں۔ تو اس راستے میں جتنی بھی ایفرٹ ہوتی ہے، جو بھی محنت ہوتی ہے، مثلا آپ اس وقت جو کچھ سیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، وہ بھی اسی کی کڑی ہے۔ پھر اسی طرح کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان مال خرچ کرتا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ افراد نہیں چاہیے ہوتے، سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ جہاں وہ سرمایہ لگنا ہے وہاں افرادی قوت یعنی ہیومن ریسورس سے زیادہ اس وقت مال کی ضرورت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال نہیں، خود انسان چاہیے ہوتے ہیں، کبھی دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، کبھی ایک ٹول ہوتا ہے، کبھی دوسرا ہوتا ہے۔ اب جیسے قرآن مجید کے لیے آتا ہے قرآن پاک میں سورۃ الفرقان میں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور وہاں اشارہ ہے کس کے ساتھ؟ قرآن مجید کی طرف۔ لیکن ہر جگہ صرف قرآن مجید نہیں ہوگا، کبھی قرآن مجید ہوگا اور کبھی کوئی اور وسائل ہوں گے۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ کہاں اللہ کے دین کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور پھر اس میں ترتیب بھی ہوگی، پہلے کرنے کا کام کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، اور اس کے دلائل بھی ہمیں سنت سے ملتے ہیں۔ اگر ہم رہ رہے ہوں مکی دور میں اور کام کرنا شروع کریں مدنی دور کا، تو وہ پھر نقصان ہوتا ہے۔ یعنی وہی جیسے بزنس ایک جگہ شروع کرنے کے بجائے آپ دوسری جگہ کر لیں جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے تو مشکل ہوگی، اور جہاں اس چیز کی ضرورت ہے وہاں مثلاً اگر آپ کسی گلی محلے بازار میں بھاٹی لوہاری کے اندر جا کے آپ ایک مال کھولنا چاہیں تو وہاں آپ اس میں ناکام ہوں گے، کیونکہ وہ وہاں کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی گاؤں دیہات میں جا کے آپ ایک ایسا شاندار کمپلیکس بنانا شروع کر دیں کہ جہاں لوگوں کے پاس قوت خرید ہی نہیں ہے، تو آپ کہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو اس لیے اس معاملے میں بھی بے حد سمجھداری کی ضرورت ہے کہ جس ماحول میں رہ رہی ہوں، اللہ نے جہاں بھی مجھے رکھا ہے اس کے آس پاس کے لوگوں کی کیا نیڈ ہے، کیا ضرورت ہے۔ تو اس کو جس نے بھی آپ میں سے بزنس اسٹڈیز کی ہوئی ہیں یا کر رہے ہیں وہ پلیز اس پر مزید اپنے جو ان پٹ ہے وہ لائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو سیدھا سیدھا تجارت کہا ہے، دس از اے بزنس۔ So if you know how to do business تو آپ دین کے کام میں بھی بہت سکسیسفل ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس وہ ایک ٹیکنیک ہے، آپ کی جو ٹریننگ یا آپ کی جو ذہنی تیاری یا عملی تیاری، تو آپ بہت اچھی طرح اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں اس کے مزید سٹیپس بتا دیے گئے کہ پہلا سٹیپ تو اللہ سے مضبوط تعلق ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درست تعلق ہے، پھر اٹموسٹ ایفرٹ ہے اللہ کے راستے میں خالص نیت کے ساتھ، صرف اللہ ہی کے لیے، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، پھر مال بھی لگانا ہے، وہ انفسکم، اور جان بھی لگانی ہے، کیونکہ بعض لوگ صرف مال دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پیسے لے لو اور ہم خود دنیا کی عیش و عشرت کریں گے، باقی کام آپ کریں۔ تو بات یہ ہے کہ جس بزنس میں بزنس کرنے والا خود انوالو بھی نہیں ہے تو خالی کسی کو پیسے دے کے بزنس کرانا وہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ ذالکم خیر لکم، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، کس کے مقابلے میں؟ خواہشات کی پیروی کے مقابلے میں، اور دنیا سے جی لگانے اور دنیا ہی کے بن جانے کے مقابلے میں۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں پتا چل جائے، پھر علم کی ضرورت ہے نا کہ کیوں اچھا ہے۔ ایک جاہل کو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کام سب سے اچھا کام ہے تو اس کو تو نہیں سمجھ آئے گی۔ ایک شخص جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اگر آپ اسے کہیں میں تمہیں بتاؤں ایک اچھی تجارت، اچھا بزنس، یہ کرنا ہوگا، تو اس کو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کہاں سے اچھا ہے جس سے میری دنیا جاتی ہے۔
ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ تم اس کے راستے میں نکلو، وہ تمہیں معاف کر دے گا، کمی کوتاہی سے درگزر کرے گا. وَيُدْخِلْكُمْ، یہ بہت حیرت انگیز بات ہے نا، کیونکہ انسان جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا تو یوں لگتا ہے جیسے قدم قدم پہ غلطیاں ہی ہوتی جا رہی، یعنی اتنی پھر گلٹ ہونے لگتی ہے نا، یہ بھی تو نہیں صحیح کیا، یہ بھی اس کا بھی حق ادا نہیں کیا، اس کا بھی نہیں کیا. تو پھر انسان کو شیطان کیا کہتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ایسے سارے کام کرنے کے لیے، ہر کام ہی غلط ہے تمہارا، چھوڑ دو اس کو. نہیں، لگے رہو. یغفر لکم ذنوب، پہلی خوشخبری سنائی، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، غلطیاں معاف کر دے گا تمہاری، کیونکہ تم مخلص انسان ہو، سنجیدہ انسان ہو، اس کے راستے میں نکلے تو وہ جانتا ہے نا کہ کون قربانی کرنے والا ہے. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہیں داخل کرے گا باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور عمدہ گھر رہنے کو ملیں گے. دنیا میں انسان یہ سب کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ گھروں کا کمفرٹ اور آرام اور سکون اور بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. بہت سی من پسند چیزوں سے انسان نکلتا ہے تو یہ بزنس کر سکتا ہے. روٹین کی نارمل ایک آرام دہ زندگی میں یہ سب ہو نہیں سکتا. مجاہد فی سبیل اللہ کو بہت سی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت سی راحتوں سے خود کو محروم کرنا پڑتا ہے، اور اس کو کمٹمنٹ نبھانی پڑتی. پھر لوگوں کی طرف سے آنے والی مشکلات کو سہنا پڑتا ہے، نفس کے خلاف جانا پڑتا ہے. کہیں نیند قربان کر رہے ہیں، کبھی آرام، کہیں سکون، کہیں کھانا پینا، کہیں لوگوں کے تانے سن رہے ہیں، کہیں کوئی آپ پہ شک کر رہا ہے، کہیں کوئی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ان ساری چیزوں کو انسان اگنور کرتے کرتے اپنی چال میں فرق نہ آنے دے اور چلتا چلا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت کی شکل میں ہر چیز کو کمپنسیٹ کر دیں گے. مساکن طیبہ، جس میں کوئی لغو بات آپ نہیں سنیں گے، کوئی پھر آپ کو دھتکارنے والا اور جھٹلانے والا نہیں ہوگا. فی جنات عدن، عدن کے باغات میں، عدن کے باغوں میں تمہیں قیام کرنے کو ملے گا. عدن کا معنی ہوتا ہے نا ٹھہرنا، قیام کرنا. دو معنی ہے نا عدن کا، ایک تو لفظی معنی اور ایک جنت کا نام بھی ہے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے دراصل بہت بڑی کامیابی. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور دوسری چیز جس سے تم محبت کرتے ہو، تمہاری پسندیدہ چیز، اور وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ، کہ تمہیں اللہ کی مدد حاصل ہو، اللہ کی تائید حاصل ہو، یعنی دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہو. وفتح قریب، اور قریب حاصل ہونے والی فتح، وہ بھی اللہ دے گا. پہلے آخرت کا ذکر کیا اور بعد میں دنیا کا ذکر کیا. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ پہلے دنیا کی فتح اور نصر اور یہ سب مل جائے، پھر ہم کو یقین آ جائے گا، پھر ہم آخرت کے لیے بھی کوشش کریں گے. نہیں، تمہاری کوشش ہر صورت میں آخرت ہی کے لیے ہونی چاہیے. دنیا راستے میں آ جائے تو ٹھیک، اور اگر نہ بھی ہو تو بھی اس وعدے پہ یقین رکھو. وبشر المومنین، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو، اہل ایمان کو، جو اللہ کی اس پکار پہ لبیک کہیں، اللہ کے اس وعدے پر یقین رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو، یہ ہمیں خطاب ہے. کیا بن جاؤ؟ کونو، ہو جاؤ، بن جاؤ. کیا؟ انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. انصار کا لفظ کس سے ہے؟ ناصر سے. نصرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی پر زیادتی یا ظلم کو روکنے کے لیے اس کی مدد کرنا، اور ناصر ایسا مددگار جو کسی ایسے ہی موقع پر مدد کرے، اور اس کی جمع انصار آتی ہے. نصیر بھی ہوتا ہے اور ناصر بھی ہوتا ہے. نصیر جو ہوتا ہے وہ قوت کے ساتھ مدد کرنے والا ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہر حال میں اپنی جان سے، اپنے مال سے کیا کرو؟ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اس کام میں پوری قوت لگا دو. کونو انصار اللہ، تو اگر انصار کا معنی سمجھ آ جائے تو پھر کرنے کا کام بھی سمجھ آ جائے گا. انصار کس سے ہے؟ نصر سے. نصر کہتے ہیں مدد کرنے کو. کیسی مدد؟ جو پوری قوت کے ساتھ کی جائے. اس سے فاعل کیا ہے؟ ناصر اور نصیر. تو ناصر کون ہوگا؟ انصار کون ہوں گے؟ ایک تو انصار مدینہ ہے، اور اس کے بعد جو بھی اس پکار پر لبیک کہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکار رہے ہیں،
ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لانے کا دعویٰ کر دیا کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، کیونکہ ہم نے چاہا نا کہ ہمیں دردناک عذاب سے نجات ملے، تو ہم نے ایمان کا دعویٰ کر دیا۔ اب اگر تم ایمان کا دعویٰ کر چکے ہو تو پھر کیا ضروری ہے تمہارے لیے؟ انصار اللہ بننا، انصار اللہ بننا ضروری ہے۔ اور کس کام کے لیے تم انصار اللہ بنو؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو لوگوں تک لے جانے کے لیے تم کیا کرو؟ اللہ کے مددگار بنو۔ کما قالا، جیسا کہ کہا تھا، کس نے؟ عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم نے کس سے کہا تھا؟ للحواریین، حواریوں سے کہا تھا۔ حواریین جمع ہے حواری کی، اور حواری کا لفظ جو ہے یہ حور سے نکلا ہے واورے، جس سے حور لفظ بھی ہے۔ سفیدی کو کہتے ہیں حور، اور دھوبی کو حواری کہتے ہیں، کیونکہ وہ کپڑوں کو دھو کر سفید کرتا ہے۔ اسی طرح خالص اور بے آمیز چیز جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، وہ چیز جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، پیور خالص، اس کو بھی حواری کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جس آٹے میں سے بھوسی نکال دی گئی ہو، بالکل پیور کلین صاف آٹا، اسی سے پھر حواری کا لفظ نکلا خالص بے غرض دوست اور حامی کے لیے۔ اسی سے حواری کا لفظ ہے جس کا معنی ہے خالص، جو دل کا بالکل صاف ہو اور بے غرض ہو، جس کو کوئی لالچ نہ ہو، ایسا دوست۔ عیسی ابن مریم نے حواریوں سے کہا، اور حواری بیسیکلی عیسی ابن مریم کے ساتھیوں کے لیے آیا ہے قرآن میں لفظ، بالکل ایسے ہی جیسے صحابہ کرام کے لیے صحابی کا لفظ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے صحابی کا لفظ آتا ہے، لیکن قرآن میں نہیں آتا، مگر جس طرح ایک ٹرم ہے، صحابہ کا لفظ بولتے ہی ہم، یہ صحابی کا لفظ بولتے ہی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، رسول اللہ کے ساتھی۔ اور حواری کا لفظ ذہن میں آتے ہی کس کی طرف دھیان جاتا ہے؟ عیسی علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرف۔ عیسی علیہ السلام کے یہ ساتھی جو تھے، یہ بہت خالص نیت والے، خالص دل والے، پیور اور بے غرض حامی۔ اور ابن سیدہ کہتے ہیں کہ حواری ہر وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کی حد سے بڑھ کر پوری مدد کرے۔ تو عیسی ابن مریم نے حواریوں سے کیا کہا؟ من انصاری اللہ، اللہ کے راستے میں کون میرا مددگار بنے گا؟ اوپر آپ دیکھیں انصار اللہ آیا نا، اور یہاں اس کی وضاحت آ گئی کہ انصار اللہ سے کیا مراد ہے؟ انصار اللہ، انصار اللہ، اللہ کی طرف جانے اور اللہ کی طرف لے جانے میں مددگار بننا۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ عیسی علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے بائبل میں لفظ عموماً شاگرد کا آتا ہے، لیکن بعد میں ان کے لیے رسول کی اصطلاح عام ہو گئی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کے رسول تھے، بلکہ عیسی علیہ السلام نے ان کو اپنی طرف سے مبلغ بنا کر دوسرے علاقوں کی طرف بھیجا تھا، یعنی امبیسڈرز جس طرح ہوتے ہیں۔ تو عیسی علیہ السلام، اس کا مطلب یہ کہ عیسی علیہ السلام نے خود بھی اللہ کے دین کی تبلیغ کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کام کے لیے تیار کیا، اور آپ کو ایسے ساتھی ملے جو انتہائی بے غرض تھے اور پوری کوشش کرنے والے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فآمن طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا، کیونکہ بنی اسرائیل ہی کی طرف بھیجے گئے تھے نا، کون؟ عیسی علیہ السلام۔ تو عیسی علیہ السلام کی اپنی اور حواریوں کی کوششوں کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک گروہ ایمان لے آیا، وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے انکار کر دیا، نہ مانا۔ فأیدنا، تو قوت دی ہم نے، کن کو؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، کس پر؟ عیسی علیہ السلام پر، عیسی علیہ السلام کی پکار پر، علی عدوہم، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، فاصبحوا، تو ہو گئے وہ کیا؟ ظاہرین، ظاہر کی جمع یعنی غالب، پھر وہ غالب ہو گئے۔ کون غالب ہو گئے؟ یہ مثال کس کے لیے دی جا رہی ہے؟ ہمارے لیے نا۔ ایمان والو، تم بھی ویسے ہی کام کرو جیسے عیسی علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا تھا، اور ان کی کوششوں سے فائدہ بھی ہوا، اور پھر وہ اپنے مخالفین پر غالب بھی آئے۔
تو اس میں اشارہ ہے کہ جو ایسا کرے گا پھر وہ دنیا میں بھی نصر من اللہ و فتح قریب پائے گا. تو گویا دنیا میں بھی کامیابی اہل ایمان کے لیے کس چیز کے ساتھ بندھی ہوئی ہے؟ جہاد کے ساتھ، کوشش کے ساتھ. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پچھلی آیات میں کیا فرما رہے ہیں؟ بتاؤں تم کو ایسی تجارت جس سے تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ. وہ ہے تم اللہ کے راستے میں مال اور جان سے جہاد کرو، نتیجے میں تم کو پہلے آخرت کی بات کہ جنت ملے گی، اور دوسرا یہ کہ دنیا میں بھی فتح ملے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا تو انہوں نے ان کی بات پہ لبیک کہا. انہیں اللہ نے دنیا میں بھی کامیابی دی نا. اس سے زیادہ بڑی مثال کوئی ہو سکتی ہے اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے؟ اتنی آبویس مثال. آخر کیا وجہ ہے کہ اس وقت کرسچینٹی دنیا کا تعداد کے اعتبار سے نمبر 1 دین ہے، چاہے اس کی بنیادیں کتنی بھی کمزور ہیں. لیکن ایسے ہی حواریوں کی مسلسل کوششوں سے جو ہر جگہ پہنچے ہیں، کوئی جگہ نہیں چھوڑی انہوں نے، کوئی زبان نہیں چھوڑی، کوئی طریقہ نہیں چھوڑا، کوئی کوشش نہیں چھوڑی کہ جس سے وہ اپنا پیغام نہ پہنچائیں. لہٰذا وہ دوسروں کے مقابلے میں غالب رہے. اور یہاں غلبے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے والوں پر غلبہ ہے، یعنی خاص طور پر اس کی طرف اشارہ ہے. آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت کم لوگ تھے اس وقت، 12 کی تعداد میں آتا ہے شاید، یعنی 12 کی تعداد میں تھے. بہت تھوڑے تھے اور بظاہر بہت کمزور بھی تھے، یعنی ان کے پاس بہت زیادہ وسائل نہیں تھے. اور ان کے جو مخالفین تھے وہ بہت طاقتور تھے، اور ان کے جو سورسز تھے اور ان کی رسائی حکومت تک تھی. اسی وجہ سے تو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھوانے کے لیے انہوں نے پوری پلاننگ کی اور اپنی کوششیں کی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لیکن جو اس وقت کا مخالف طبقہ تھا وہ بہت زور آور تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ مسیح علیہ السلام کی جدوجہد اور اس کے بعد ان کے حواریوں کی مسلسل کوشش کے بعد کیا ہوا؟ غالب آ گئے، یعنی فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ہو گئے. اس کے بارے میں مولانا وحید الدین لکھتے ہیں قصہ یہ ہے کہ وقتی طور پر تو منکرین مسیح کا گروہ غالب آیا. وقتی طور پر کیسے؟ کیونکہ انہوں نے، یہود نے مل جل کر کیا کیا؟ پیغمبر کو سولی چڑھانے کی کوشش کی، اور بظاہر ایسا لگا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام بنعوذ باللہ ختم، اور ان کا مشن اور پیغام سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے حضرت مسیح کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، مگر آپ کو خدا نے عزت کے ساتھ آسمان پہ اٹھا لیا. مگر خدا کا قانون یہ ہے کہ اتمام حجت کے بعد انکار کو وہ معاف نہیں کرتا. چنانچہ جو کام مسیح کے ابتدائی مومنین نہ کر سکے اس کو دوسروں کے ذریعے لیا گیا. 70 عیسوی میں رومی شہنشاہ ٹیٹس نے یروشلم پر حملہ کیا اور مخالفین مسیح یہود میں کچھ کو ہلاک کیا اور کچھ کو ذلیل کر کے ان کے مرکز سے نکال دیا، جس کے بعد وہ تتر بتر ہو گئے، یعنی ان کا مرکز ختم ہو گیا. دوسری طرف مسیح کے ماننے والوں نصارہ کو یہ موقع ملا کہ وہ مسیحیت کے مبلغ بن کر اطراف کے ملکوں میں پھیل گئے. وہ رومی شہنشاہیت میں داخل ہوئے. انہوں نے اپنی تبلیغ سے بہت سے لوگوں کو عیسائی بنایا. توسیع مسیحیت کا یہ عمل جاری رہا یہاں تک کہ رومی شہنشاہ کانسٹنٹائن نے مسیحیت قبول کر لی. یہ الناس والدین ملوکہم کا زمانہ تھا کہ لوگ اپنے بڑوں کی پیروی کرتے تھے. رومی شہنشاہ کے قبول مسیحیت کے بعد اس کی پوری مملکت میں مشرق سے مغرب تک مسیحیت پھیلنے لگی، یعنی عیسائیت پھیلنے لگی. حضرت مسیح کے رفع کے 300 سال بعد، یعنی جب اوپر اٹھائے گئے اس کے 300 سال بعد یہ حال ہوا کہ رومی شہنشاہیت کے اکثر باشندے مسیحی بن گئے، یہاں تک کہ مسیحیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن گیا. یہودی مسیحی قوموں کے محکوم ہو گئے اور آج تک یہ سلسلہ جاری. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. لیکن وہ جو حواری تھے جب انہوں نے کہا نحنو انصار اللہ، تو پھر انہوں نے اس کا حق ادا کیا. آج ہم بھی بہت دعوے کرتے ہیں لیکن عملاً ہماری کوششیں کتنی ہیں. کل میں دوپہر کو بیٹھی ہوئی تھی تو نیچے کسی نے دروازہ ناک کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، تو ایک بیگ اٹھائے ہوئے ہیں کندھے پہ اور وہ گھر سے نکل کے واپس جا رہے. شاید ادری صاحب نے نیچے ان کو کچھ کہہ دیا ہوگا. تو مجھے اتنا افسوس ہوا کہ وہ آتے تو میں ذرا ان کو
لے کے بیٹھتی، لیکن بہرحال اللہ کو منظور نہیں تھا. مگر میں اس کو سڑک پہ جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی پیچھے سے. میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ ویکنڈ نہیں، کیا یہ آرام کا دن نہیں، کیا یہ کھیل کا دن نہیں، کیا یہ میل ملاقات کا دن نہیں، کیا یہ سیر و تفریح کا دن نہیں. ان کو کیا ہے، یہ کیوں پھر رہے ہیں بچوں کو لے کے سڑکوں پر پیدل، اور سردی کتنی ہے. ایک دروازہ نوک کیا، نہیں کسی نے اندر بلایا، پھر چل پڑے، پھر دوسرا نوک کیا ہوگا، پھر تیسرا، معلوم نہیں کب تک چلتے رہے. پیدل جا رہے ہیں پوری سڑک پر، اور بچہ بھی چھوٹا ساتھ ہے. ہم میں سے کوئی ایسا کیوں نہیں نظر آتا؟ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنی چھٹی کا دن، اپنے آرام کا دن، اس کو بھی کام کا دن سمجھیں. ہم بھی کبھی سردی میں نکلیں، ہم بھی کبھی دروازوں پہ جائیں اور دھتکارے جائیں. وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی نا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں اشعث اغبر مدفوع بالابواب، کہ جن کو کوئی اندر بھی آنے نہیں دیتا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اتنے معزز ہیں کہ اگر وہ کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے. ہمیں تو اپنا آپ بہت پیارا ہے، اپنا آرام، اپنا سکون، اپنا سب کچھ، اور کیوں نہیں کسی کے دروازے پہ نوک کر سکتے؟ کیوں نہیں اس کو کچھ دے سکتے؟ کس چیز کا ڈر ہوتا ہے؟ کبھی سردی کا، کبھی دھتکارے جانے کا. لیکن جس کو اللہ کی نگاہوں میں عزت چاہیے، اس کو نہیں ڈر لگتا کہ کوئی اسے کیا کہے گا. ہمارے پاس کہاں ہے وہ لٹریچر، کہاں ہے وہ کتابیں، کہاں ہے وہ ایسی چیزیں کہ جو ہم کسی کے دروازے کو نوک کر لیں تو پھر اسے دینے کے بھی قابل ہوں، اسے دکھانے کے بھی قابل ہوں کہ اچھا یہ لو، یہ پڑھو، یہ جانو. لیکن دنیا میں بھی عزت پانے کا اور آخرت میں بھی جنت کمانے کا یہی ذریعہ ہے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. لیکن ہمیں یہ سبق بھول گیا. ہم نے یہ آیت قرآن میں سمجھی نہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اللہ کو اپنے دین کے لیے مددگار چاہیے. اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اس نے ہمیں آزمایا ہے، ہمیں امتحان میں ڈالا ہے کہ اس زمین پر رہنے والے لوگوں کو تمہارے ہی ذریعے سے پیغام پہنچے گا. اب کوئی اور رسول میں نہیں بھیج رہا، کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، اب تم کو کرنا ہوگا. کونوا انصار اللہ. اور چونکہ مسلمان اسی سبق کو بھولے تو نتیجہ کیا ہوا؟ ہر جگہ ذلیل ہیں. کیونکہ اگر وہ دعویٰ کا کام کرتے، اگر وہ دوسروں تک پہنچتے تو نیا بلڈ اسلام میں شامل ہوتا، اسلام کو نئے مددگار ملتے. اگر آپ اپنے دین کے مددگار بنو گے تو آپ کو اپنے لیے مددگار مل جائیں گے، اور جب آپ کو اپنے لیے مددگار اور حامی ملیں گے تو دین بھی پھیلے گا اور تمہاری بھی جان بخشی ہوگی، دنیا میں بھی بچے گی اور آخرت میں بھی بچے گی. لیکن ہم تو اس پر سوچتے بھی نہیں، اور اس کو اپنے کاموں کی تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ میں بھی کہیں نہیں ڈالا ہوا کہ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. تلاوت سنیے.
Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice, flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.